أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون۔ قرآن کریم ہدایت کی ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ جو ہر اس انسان کو جو اس سے ہدایت چاہتا ہے پہلے قدم سے لے کر اس کے منتہا تک ہدایت کے تمام اسلوب سکھاتی چلی جاتی ہے اور ہر قدم پر ساتھ دیتی ہے۔ ایک ایسی رہنما کتاب ہے جو منازل کے تمام خطرات سے واقف ہے اور ہر قدم پر جس قسم کے ابتلا مسافر کو یا سالک کو پیش آ سکتے ہیں ان سے بکلی باخبر ہے، اور وقت پر ہر اس مسافر کو جو راہ ہدایت کا مسافر ہے اور قرآن کریم سے رہنمائی چاہتا ہے ہر خطرے سے وقت پر آگاہ کرتی چلی جاتی ہے، اس سے بچنے کے طریق سکھلاتی چلی جاتی ہے، نئے حوصلے عطا کرتی چلی جاتی ہے، غرضی کے ایک لمحہ کے لیے بھی راہ سلوک پر چلنے والے کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ جب اس پہلو سے قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو حسبنا کتاب اللہ کا معنی خوب سمجھ آ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ان کے لیے جو اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، پورے تقوی کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم اس کی بتائی ہوئی راہوں پر لازماً چلیں گے، ایسے مخلصین لہ الدین لوگوں کے لیے لازماً یہ کتاب کافی ہے اور اس کے بعد کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ جہاں تک ہدایت پر چلنے والوں کا تعلق ہے، سب سے پہلا اور اہم سوال جو ان کے سامنے اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہدایت کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کس کو اختیار ہوگا؟
ہم کیسے ہدایت یافتہ شمار ہوں گے اور کیسے گمراہ لکھے جائیں گے؟ کوئی اس کے لیے معین اصول تو ہونا چاہیے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کہ دیکھو، ہدایت کا فیصلہ کرنا خدا نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ اس بارے میں کہ دنیا کی زبانیں تمہیں کیا کہتی ہیں. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہ یہ استطاعت دی ہے، نہ یہ طاقت عطا فرمائی ہے، نہ اس کا منصب مقرر فرمایا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے. جسے اللہ ہدایت یافتہ قرار دے گا وہی ہدایت یافتہ ٹھہرے گا، وہی ہدایت یافتہ قرار پائے گا. جسے اللہ گمراہ کہے گا، دنیا کی ساری طاقتیں بھی اس کے ہدایت یافتہ ہونے کا فتویٰ دیں بھی، تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو کیسی عظیم کتاب ہے جو ہر غیر اللہ سے آزاد کر دیتی ہے پہلے قدم پر ہی، اور فرماتی ہے کہ تم خدا کی طرف نگاہیں رکھنا، خدا کی طرف اپنے خیالات کا اور جذبات کا رخ موڑے رکھنا، اور یاد رکھنا کہ اگر خدا نے تمہیں گمراہ قرار دے دیا تو پھر دنیا کی طاقتیں اگر تمہیں ہدایت یافتہ کہیں گی بھی تو تمہارے کسی کام کی نہیں. اور اگر خدا کے نزدیک تم ہدایت یافتہ رہو گے تو پھر تمہیں کوئی خوف نہیں، تمہیں کوئی خطرہ نہیں، تم لازماً ہدایت یافتہ ہو. اس تعلیم میں جو مزید خوبیاں ہیں وہ آپ غور کریں تو اور بھی کھلتی چلی جاتی ہیں. اگر خدا تعالی انسانوں کی زبان کو یہ اختیار دیتا کہ وہ کسی کو ہدایت یافتہ قرار دیں یا کسی کو گمراہ لکھ دیں، اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ پابند ہو جاتا کہ فیصلہ کرے، تو دنیا میں تو انسان کا یہ حال ہے کہ اسے خود اپنی بھی خبر نہیں، اپنے نفس سے بھی واقف نہیں ہے. وہ غیروں کے حالات کیسے جان سکتا ہے؟ وہ دوسروں کے دلوں میں کب جھانک کر دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ دے سکے کہ فلاں گمراہ ہے؟ اور پھر ہدایت اور گمراہی کے متعلق فیصلے سے پہلے جن تفاصیل کے علم کی ضرورت ہے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم انسان بھی اور بڑے سے بڑا محقق بھی ان تمام تفاصیل پر نظر کر کے صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا. کس معاشرے میں کوئی پیدا ہوا، کن حالات میں وہ پروان چڑھا، اس کے پس منظر میں کیا بدیاں تھیں یا کیا نیکیاں تھیں، اور ان سارے حالات میں اس کو پیغام ہدایت کا کیسے پہنچا، وہ مؤثر طریق پہ پہنچا یا غلط طریق پر پہنچا، اس کے طبی نتائج کیا مترتب ہونے چاہیے تھے. یہ چند سوالات ہیں جن کی آگے بے شمار شاخیں ہیں، اور ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص بظاہر ہدایت پر نہ ہو لیکن خدا کے نزدیک وہ گمراہ نہ لکھا جائے، کیونکہ جس چیز کو وہ دیانتداری سے ہدایت سمجھتا ہے اس پر دیانتداری سے عمل پیرا ہو. چنانچہ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پہلو پر بھی روشنی ڈال رہی ہیں، اور نہ سمجھنے والے ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو قرآن کریم نے یہود کو اور نصارہ کو یہ کہا کہ تم اپنی کتابوں پر عمل کرو، تو جب عمل کے متعلق تلقین فرمائی تو پھر لازماً وہ سچی کتابیں ہیں، پھر کسی اور عمل کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ تھی کہ تمہارے دیانتداری اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو تم ہدایت سمجھتے ہو اس پر ضرور عمل کرو، اور اگر تم متقی شمار ہوگے خدا کے نزدیک اور خدا یہ یقین کرے گا اور یہ علم رکھتا ہوگا کہ تم ہدایت پانے کے اہل نہیں تھے، وہ لوازمات تمہیں میسر اور مہیا نہیں تھے جن کے نتیجے میں ایک انسان ہدایت پا سکتا ہے، لیکن جہاں تک تمہارا بس تھا، جہاں تک تمہارے اندر خدا تعالیٰ نے صلاحیتیں ودیت فرما رکھی تھیں، تم نے پوری سچائی اور دیانتداری سے جس کو سچ سمجھا اس پر عمل کیا. یہ ہے اس قرآن کریم کی آیت کا منطوق. اس صورت میں اللہ تعالیٰ تم سے شفقت اور رحم اور عفو کا سلوک فرمائے گا. تو ہدایتیں بھی مختلف قسم کی ہیں اور ہر انسان کے ہدایت پانے کے وسائل مختلف قسم کے ہیں، اس کا پس منظر مختلف ہے ہر دوسرے انسان سے،
قوموں کے پس منظر مختلف ہیں. بعض ایسی قومیں ہیں جو ہزاروں سال سے موجود ہیں لیکن ان میں اب تک وہ دین کا پیغام ہی نہیں پہنچا، اور کسی بھی مہذب دنیا میں شمار ہونے والے مذہب کی طرف سے حقیقت میں ان کو پیغام نہیں پہنچایا گیا. ایسی قوموں کے متعلق اگر انسان فیصلہ کرتا تو وہ بیچاری تو تباہ و برباد کر دی جاتی گمراہ شمار کر کے. اور ہر مذہب والا جو فیصلہ دیتا وہ یہی فیصلہ دیتا کہ یہ گمراہ ہے. بعض قوموں کے متعلق تو بعض مذاہب فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، لیکن بعض بدقسمت قومیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق ہر مذہب کی انگلی اٹھتی کہ یہ یقیناً گمراہ ہیں. تو اول تو قرآن کریم نے اس بات سے آزاد کر دیا انسان کو کہ وہ تردد کرے اور اس مصیبت میں مبتلا ہو کہ فیصلے دیتا پھرے کہ کون گمراہ ہے اور کون نہیں ہے. یہ بھی بڑا احسان ہے اس آیت کا، اس کی طرف بھی تو نظر چاہیے. کتنی بڑی مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دلایا ہے. جو کام ہمارے بس کے نہیں تھے ان کاموں سے ہمیں نجات بخشی، اور فرمایا کہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے. ہاں، جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تم اگر ہدایت یافتہ ہو تو کوشش کرو اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ کہ تمہاری ہدایت پھیلے، اور تم جن کو گمراہ سمجھتے ہو ان تک دیانتداری سے ہدایت کا پیغام پہنچاؤ. لیکن داروغی کا اختیار تمہیں نہیں دیا جائے گا کہ تم عدالت کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ فیصلے دو، ان فیصلوں کے مطابق پھر ان سے سلوک شروع کر دو. یہ ہے وہ مقصد اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کا، جس کو بھولنے کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی جب خدا کہتا ہے کہ اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ ہدایت دے یا ہدایت یافتہ قرار دے، دونوں معنی ہیں اس آیت کے. اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ گمراہ کر دے کسی کو اس کے اعمال کی وجہ سے یا گمراہ قرار دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ پر ہے. یہ بھی اس آیت کا ایک مفہوم ہے. اور جب خدا کسی کو ہدایت یافتہ قرار دے گا تو پھر ان بندوں کو غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس جا کر اپنا اجر مانگیں کہ دیکھو ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم سے یہ سلوک کرو. نہ ان کو علم، نہ ان کا کام ہدایت یافتہ قرار دینا یا سمجھنا. جس کا کام ہے اور جس کا علم ہے، جس کو علم ہے وہی پھر اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ ٹھہرا دے اس کی پکڑ سے پھر کوئی دوسری قوم اس کو بچا بھی نہیں سکتی. چنانچہ ہدایت یافتہ قرار دینا یا گمراہ ٹھہرانا اس طبی نتیجے کو بھی چاہتے ہیں کہ جو اس کے لوازمات ہیں کسی کو ہدایت یافتہ قرار دینے کے، وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہی جانتا ہے کہ کس ہدایت یافتہ کو کیا جزا دینی ہے. اور اسی طرح وہی بہتر جانتا ہے کہ جس کو اس نے گمراہ قرار دیا اس کی گمراہی کا درجہ کیا تھا. اب یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جو بہت باریک در باریک فرق رکھتا چلا جاتا ہے. کوئی گمراہ اگر واقعتاً ہو بھی اور کسی اور کو علم ہو کہ ہاں یہ گمراہ ہے اور اس کا علم سچا ہو، تب بھی گمراہی کے بہت سے درجے ہیں. کوئی ادنا درجے کا گمراہ ہے، کوئی اس سے بڑا، کوئی اس سے بڑا، اور ایک ایسا سلسلہ ہے، اتنے فرق ہیں شیڈوں کے کہ انسان ان پر عبور حاصل کر ہی نہیں سکتا. انسان کو تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ خوشبوؤں کے درمیان جو فرق ہیں انہیں پر عبور حاصل کر سکے. انسان کو تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ بدبوؤں کے درمیان جو فرق ہیں ان پر عبور حاصل کر سکے. رنگوں میں بھی اتنے فرق ہیں، اتنے ہیوز اور اینڈ شیڈز، اتنے باریک باریک ان کے اندر سایہ بسایہ فرق پڑتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کو ابھی تک یہ بھی نہیں طاقت کہ ان کے نام ہی الگ الگ رکھ سکے اور بتا سکے کہ پوری طرح کے کس رنگ کی کس دوسرے رنگ کے آمیزش سے یہ شیڈ بنتا ہے اور اس سے اگلا شیڈ کس طرح بنے گا اور اس سے اگلا شیڈ کس طرح بنے گا. ابھی انسان اس علم میں بھی جستجو کر رہا ہے اور عبور تو کسی حالت میں بھی اس کو کسی علم پر بھی نہیں ہو سکتا. تو کیا ہدایت اور گمراہی کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ ایک ہی معیار کے ہیں؟ سب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خدا کی ہر کائنات میں اتنا تنوع ہے، اس طرح وہ کائنات کا ہر شعبہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور منقسم ہوتا چلا جاتا ہے اندرونی طور پر کہ کوئی حد و بست ہی نہیں ہے اس کی.
اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بیچارے کو کیا علم ہے، جب تک خدا نہ چاہے، اور جتنا خدا چاہے نہ چاہے اس سے زیادہ انسان علم حاصل نہیں کر سکتا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ایسا کم عقل کم علم انسان ہے کہ لا یحیطون بشیء من علمہ، ایک ذرہ علم کا بھی ایسا نہیں جس پر وہ احاطہ کر سکے. ہاں اتنا سا علم اسے ضرور مل جاتا ہے جو خدا چاہے کہ ہاں میں دینا چاہتا ہوں. یہ اپنے زور بازو سے خدا سے وہ علم لے بھی نہیں سکتا. تو جب یہ کیفیتیں ہوں انسان کی ناطاقتی کی اور بے بذاتی کی، اور پھر خدا نے اس پر فضل بھی فرما دیا ہو اور اس کو آزاد بھی کر دیا ہو ان جھنجھٹوں سے کہ تمہارا کام ہی نہیں، تم چپ کر کے بیٹھو، یہ ہمارا کام ہے، ہم فیصلے کریں گے، تو پھر کیا مصیبت پڑی یہ خام خواہ انسان کو ان چیزوں میں دخل دے. اور اگر کوئی دخل دیتا ہے تو مومن کو اور ہدایت یافتہ کو اس کے خوف سے بھی آزاد کرتا ہے قرآن کریم، اور کامل طور پر اطمینان دلاتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے تمہیں گمراہ سمجھ رہا ہے اور غلطی سے اپنے آپ کو داروغہ سمجھ رہا ہے اور غلطی سے یہ سمجھ رہا ہے کہ جس کو میں گمراہ سمجھوں اس کو میں گمراہی کی سزا بھی دے سکتا ہوں، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم تمہیں متنبع کرتے ہیں اصل خطرات سے. اصل خطرے تمہیں اپنے نفس کی طرف سے لائق ہیں اور ہر غیر کے خطرے سے ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں. اگر تمہارے نفوس پاک ہیں، اگر تمہارا اندرونہ پاک اور مطہر اور صاف ہے اور اس لائق ہے کہ خدا اس میں نازل ہو، اگر تمہارے اعمال صاف اور سیدھے ہیں اور ان میں چالاکیاں اور گندگیاں شامل نہیں ہیں، تو پھر خدا فرماتا ہے کہ یہ کام تم کر لو، جہاں تک غیروں کا تعلق ہے ان کو ہم سنبھالیں گے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر واقعتاً اخلاص سے اور دیانتداری سے ہدایت پر قائم رہو گے تو لا یضرکم، تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا من ضل، جو خود گمراہ ہے. وہ لاکھ تمہیں گمراہ سمجھے، گمراہ کہتا رہے، خدا نے اختیار ہی نہیں دیا اس کو کہ وہ من حیث القوم تمہیں نقصان پہنچا سکے. یہاں کم کا خطاب فرما کر، یعنی کم کہہ کر جو خطاب فرمایا ہے اس میں قومی مسئلے کا ذکر فرمایا ہے، ورنہ انفرادی طور پر تو جب سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحین آئے اور نبوت جاری ہوئی، ہمیشہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی جانیں لی گئیں، بعض لوگوں کو دکھ دیے گئے، بعضوں کے گھر جلائے گئے. تو اس آیت کا ویسے وہ ترجمہ تو ہم نہیں کر سکتے جو سنت اللہ کے خلاف ہو، اور قرآن کریم ساری تاریخ اس طرح بیان فرما رہا ہو کہ اس ترجمے کے وہ مخالف پڑی رہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کریم کی روشنی میں ہی قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ ہوگا. مراد یہ ہے کہ تم بحیثیت قوم مخاطب ہو، تمہیں جب بحیثیت قوم گمراہ قرار دیا جائے گا اور نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جائیں گی تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. ہم تمہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں اور ہرگز تمہیں قومی طور پر کسی سے دبنے کی اور اس خطرے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو ساری قرآن کی تاریخ اس کے حق میں کھڑی نظر آتی. ہر انگلی جو اٹھ رہی ہے قرآن کریم کی وہ اسی ترجمے کی طرف اٹھ رہی ہے. آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہزارہا مرتبہ گمراہ قرار دینے والوں نے یہ آزما کر دیکھ لیا کہ وہ جن کو وہ گمراہ سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک ہدایت یافتہ تھے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ہر دفعہ ناکام رہے، اور من حیث الجماعت ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے. اور جب وہ باز نہیں آئے تو اپنا نقصان اٹھایا، اور خدا کی نظر میں وہ مغضوب ٹھہرے، اور جن کو وہ اپنی نظر کا مغضوب بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے شر اور ان کے فتنوں سے بچا کر ہمیشہ ترقی عطا فرمائی. اس بات کا فیصلہ کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس بات کا فیصلہ بھی خدا کرتا ہے، لیکن انسان کو اس بات کا پابند ضرور کرتا ہے کہ جب اس قسم کے جھگڑے چل پڑیں کہ کون ہدایت یافتہ ہے کون گمراہ ہے، اور ان جھگڑوں کا حل
بظاہر نظر نہ آ رہا ہو، تو فرمایا تم سب لوگ اپنے اندرونے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تم اپنے قریب ترین ہو. جو دشمن تمہیں گمراہ سمجھ رہا ہے وہ باہر کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو وہ تو اس بات کا مجاز ہی نہیں ہے کہ تمہیں کچھ کہہ سکے، لیکن تم مجاز ہو اس بات کے کیونکہ تم اپنے اندرونے کو جانتے ہو. اس لیے اس سے خوف نہ کرو، اپنے نفس سے خوف کھاؤ. یہ خیال کرو کہ اگر تمہارے نفس نے تمہیں ملزم کر دیا تو پھر تم نہیں بچ سکو گے، اور نفس نے ملزم نہ کیا تو پھر کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کتنا عظیم الشان اصول ہے جس نے سارے جھگڑوں کو قطع کر دیا. اور ایک اور علامت یہ بیان فرمائی کہ جو ہدایت یافتہ ہو وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا. یہ ظاہری علامت ہے، ورنہ اندرونی علامت ہی صرف بیان فرمائی جاتی تو ہر شخص یہی کہنے لگ جاتا کہ ہم نے ڈوب کر دیکھ لیا اپنے نفس میں اور ہمیں سب کچھ صاف نظر آیا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ہم، اس لیے ہم ہدایت یافتہ ہیں اور ہمارا دشمن اور ہمارا مقابل گمراہ ہے. تو ایک اور جھگڑا شروع ہو جاتا. تو قرآن کریم ایک کامل کتاب ہونے کے لحاظ سے ہر مضمون کے ہر پہلو کو بیان فرماتی ہے اور ہر خطرے کو پیش نظر رکھ کر اس کا حل پیش کرتی ہے. فرمایا جہاں تک تمہاری ذاتوں کا تعلق ہے تم اپنے گواہ خود بن جاؤ، اور جہاں تک غیروں کی نظر میں فیصلے کا تعلق ہے بہت کھلی کھلی بات ہے. ہم یہ نشانی بتاتے ہیں گمراہوں کی کہ وہ ہدایت دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہدایت یافتہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نہیں کوشش کرتے بلکہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. بس یہ آفاقی نظر سے دیکھنے والوں کے لیے ایک علامت مقرر فرما دی. کیسی حیرت انگیز کتاب ہے، جوں جوں آپ اس پر غور کریں اس کے عاشق ہوتے چلے جاتے ہیں. کوئی پہلو ایسا باریک سے باریک نہیں ہے مضمون کا جو یہ آپ پر کھولتا نہیں ہے. پھر فرمایا کہ یہ جھگڑے تو یہاں چند روزہ ہیں، ہو سکتا ہے تم میں سے بعض ان فیصلوں کو نہ دیکھ سکو جو خدا کی تقدیر ظاہر کرے گی. کسی کی عمر کی مدت کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، اور جہاں تک قومی زندگیوں کا تعلق ہے وہ تو بعض دفعہ کئی نسلوں پر پھیلنے کے بعد پھر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، ہمارے حق میں ہوا ہے یا ہمارے خلاف ہوا ہے. یعنی قومی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک نسل کو بھی یہ توفیق نہیں ملتی کہ وہ دیکھ سکے کہ خدا کا فیصلہ ہمارے حق میں تھا یا ہمارے خلاف تھا. دوسری نسل کو بھی توفیق نہیں ملتی، تیسری کو بھی نہیں ملتی. جو اہل ہدایت ہیں وہ جان رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہدایت پر نہیں ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. ان کو تو ظاہری طور پر خدا کی جبروت کا اظہار جب تک نہ ہو، جب تک خدا کے اقتدار اور اس کے عزیز ہونے کا اظہار نہ ہو، اس وقت تک وہ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے. چنانچہ حضرت مسیح کے زمانے میں 300 سال انتظار کرنا پڑا دنیا دار قوموں کو یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا کی تقدیر کس کے حق میں ظاہر ہوئی ہے اور کس کے خلاف ظاہر ہوئی ہے. تو یہ جو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے ایک مومن کو تو یہ خطرہ ان معنوں میں لاحق نہیں ہوتا جس طرح کافر کے لیے یہ مشکل ہے. وہ بیچارہ انتظار ہی کرتا رہتا ہے ظاہری علامتوں کا اور فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. لیکن مومن کے لیے ایک اور طرح یہ ابتلا بنتا ہے. اس کی دل میں بے قرار تمنا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اپنی زندگی میں دیکھ لوں کہ خدا کی تقدیر ہمارے حق میں ظاہر ہوئی تھی اور ان کے حق میں نہیں ہوئی. اور دعائیں کرتا ہے وہ اور گریہ ازاری کرتا ہے کہ اے خدا مجھے بھی اپنی آنکھوں سے اپنے دین کا غلبہ دکھا دے. تو فرماتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک دیکھ سکے. کئی نسلیں بیچاری ان دعاؤں کے ساتھ گزر جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ تمہیں فکر کی کوئی بات نہیں. اللہ مرجعکم جمیعا، تم سارے کے سارے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو. اس دنیا میں جو تم چاہتے تھے کہ ہم غلبہ دیکھیں، تو دراصل انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے، اور اسی وجہ سے تم یہ چاہتے تھے کہ اپنے غیروں پر ایک فتح مندی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو. تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو کہہ سکو کہ دیکھو ہم سچے تھے اور تم جھوٹے تھے. یہی چاہتے ہو نا؟ تو فرماتا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک ایسا دن آنے والا ہے
کہ جب تم بھی اور تمہارے مخالفین بھی، ہدایت یافتہ بھی اور ہدایت یافتوں کو گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ قرار دینے والے بھی، سارے خدا کے حضور اکٹھے ہوں گے، اور پہلے بھی اکٹھے ہوں گے اور بعد میں آنے والے بھی اکٹھے ہوں گے، مشرقی بھی اکٹھے ہوں گے اور مغربی بھی اکٹھے ہوں گے، شمال کی قومیں بھی حاضر ہوں گی اور جنوب کی قومیں بھی حاضر ہوں گی۔ اتنے بڑے میدان میں تمہاری فتح کا اعلان کیا جانے والا ہے، پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ پھر تمہیں کس بات کا خوف ہے کہ تمہاری زندگی کے دن تھوڑے ہیں؟ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر اللہ تمہیں خبر دے گا، وہ تمہیں سب کو بتائے گا کہ تمہارے اعمال کیا درجہ رکھتے تھے خدا کے نزدیک۔ بس مومن کے لیے تو قرآن بہت کافی کتاب ہے، آغاز سے لے کر انجام تک کے سارے حالات جو بیان کرنے کے لائق ہیں وہ بیان کر دیتا ہے۔ اس ایک ہی آیت میں مبتدی کے پہلے قدم سے جو اس کے لیے سوالات اٹھ رہے تھے اس کے ذہن میں، ان کا حل کرنا شروع کیا، اور انجام تک کی باتیں بتا دی اس آیت نے۔ اتنی دور کی باتیں بتا دی جن کا زندگی سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ مرنے کے بعد کی باتیں ہیں۔ آغاز سے انجام تک کی بات کرنے والی یہ چھوٹی سی آیت ہدایت کے مضمون پر حاوی نظر آ رہی ہے، سارے مسائل حل کر رہی ہے۔ اور ابھی بہت سے اس کے حسین پہلو مخفی ہیں جن تک ہر انسان کی ہر وقت نظر نہیں پہنچ سکتی۔ حسب حالات یہ آیت اپنے ان پہلوؤں کو خود ہی ظاہر فرماتی چلی جائے گی۔ بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، میں ان کو اس طرف متوجہ کرتا ہوں بار بار اور بڑے زور اور قوت کے ساتھ کہ علیکم انفسکم، جب بھی آپ یہ آواز بلند ہوتی دیکھیں، خواہ وہ مشرق سے بلند ہو یا مغرب سے یا شمال سے یا جنوب سے، کہ تم گمراہ ہو، تو پہلا فرض تم پر عائد کیا گیا ہے اور جو پہلا تقاضا کرتا ہے قرآن کریم تم سے وہ یہ ہے، علیکم انفسکم، فوراً اپنے نفوس کے محاسبے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ جب دھمکیاں دی جاتی ہیں تو بعض دفعہ کچھ نقصان بھی پہنچتے ہیں۔ تم اپنے نفوس کا محاسبہ کرو، اگر تم متقی ہو، اگر تمہارا دین اللہ کے لیے خالص ہے، تو پھر خدا فرماتا ہے ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ ہمیشہ جب خطرات کے بادل گرجتے ہیں تو انسان گرد و پیش کا محاسبہ کیا کرتا ہے۔ ظاہری طور پر بھی جب بادل گرجتے ہیں تو کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ لوگ بعض دفعہ کوٹھوں کی چھتوں پر چڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں سوراخ تو نہیں رہ گیا، یہ نہ ہو کہ بارش پڑ جائے تو اس وقت ہم پکڑے جائیں، پھر باہر جانے کا بھی وقت نہ رہے۔ تو ہر معقول آدمی وقت کے اوپر گرجتے ہوئے بادلوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے حالات کا جائزہ لیتا ہے، جو خطرے کے رستے ہیں ان کو بند کرتا ہے اور ہر قسم کی ضروریات اور زیادہ راہ کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کبھی کیڑیوں کو کہ خدا نے ان کو بھی یہ توفیق عطا فرمائی ہے، جب موسم بدل رہے ہوتے ہیں، جب بادل گرج رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن کیڑیوں کو خدا تعالیٰ نے یہ بھی توفیق بخشی ہے کہ ابھی وہ گرج بھی نہیں رہے ہوتے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اور وہ اپنے سوراخوں سے، اپنے بلوں سے ضرورت کی چیزوں کو اونچی جگہوں کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیتی۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ اچانک کیڑیوں کو یہ لگتا ہے جنون اٹھ گیا ہے کہ وہ اپنے انڈے اٹھا کر بلوں میں سے وہ لے کر دیواروں پر چڑھ رہی ہوتی، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے اندر یہ ملکہ رکھا ہے کہ وہ آنے والے خطرات کو بھانپ لیتی ہیں اور اس کے مطابق پھر وہ کارروائی شروع کر دیتی ہے۔ تو گرجتے ہوئے بادلوں کے وقت انسان بھی حسب توفیق جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے۔ تم نے اپنے گھر کے سینوں کو صاف کرنا ہے، تم نے اپنے تقویٰ کا خیال کرنا ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا خدا کی طرف سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا بھی کر رہے ہو کہ نہیں۔ اگر حسب توفیق تم مخلص ہو، اگر حسب توفیق تم خدا کی جانب قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہو، اگر تمہارا رخ اپنے مولا ہی کی طرف ہے تو پھر اللہ تمہیں بتاتا ہے اور اللہ تمہیں تسلی دیتا ہے کہ ہرگز تمہارا غیر تمہیں گمراہ قرار دینے والا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔
خدا کی حفاظت میں ہو، تم اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہو، تم اللہ کے فضلوں کے وارث بنائے جانے والے ہو۔ اس لیے یہ بارش، یہ بادل اگر جو گرج رہے ہیں، یہ تمہارے لیے بجلیاں لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ تمہارے لیے رحمتوں کی بارش برسا کر واپس جائیں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر